اور میں گاؤں کے ماحول میں کھو گیا۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے، صبح سبزی، شام کو کھیتوں کی سیر، مگر پھر کہانی نے نیا رخ لے لیا۔ ایک دن صبح کے وقت دودھ والا آیا۔ گاؤں میں وہی ایک بندہ تھا جو سب گھروں میں دودھ پہنچاتا تھا۔ لمبا قد، چوڑا سینہ، آنکھوں میں شرارت۔ جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں صحن میں بیٹھا تھا۔ آنٹی باہر آئی۔ دودھ والے نے آنٹی کو جگ تھمایا، مگر ساتھ آنٹی کے ہاتھ کو کافی دیر تک پکڑے رکھا۔ آنٹی مسکرا رہی تھی مگر کچھ بھی نہیں بولی۔ دودھ والے نے مسکرا کر کہا، آنٹی آپ تو شہر والی لگتی ہیں، آپ کی بڑی شان ہے۔ آنٹی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کے بعد وہ اندر آئی۔ میں نے یہ سب دیکھ لیا تھا مگر میں بالکل خاموش تھا۔ اگلے دن پھر یہی ہوا۔ اس بار دودھ والے نے آنٹی کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کے اوپر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا تھا۔ آنٹی نے اپنی نظریں جھکا لی۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میرے دل میں عجیب سی ہلچل پیدا ہوئی، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ میرا وہم تھا۔ تیسرے دن معاملہ اور آگے بڑھ گیا۔ میں کمرے میں بیٹھا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ آنٹی باہر آئی۔ دودھ والا دودھ دیتے ہوئے آنٹی کو دیکھ رہا تھا۔ آنٹی کہنے لگی، اگر دوستی کرنی ہے تو شرط ہوگی، 1000 روپے دو، پھر دیکھنا کہ میں کیسی خدمت کرتی ہوں۔ میں نے یہ بات کھڑکی سے سن لی تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ لوگ سرے عام بات کر رہے تھے، مگر اس سے بھی بڑا جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب آنٹی نے مسکراتے ہوئے کہا، تم 1000 روپے لے کر آؤ، پھر سوچیں گے۔ اب معاملہ صرف میرے لیے تماشا نہیں تھا، بلکہ یہ حقیقت بن چکا تھا۔ میں دن بھر یہ سوچتا رہا کہ آنٹی کے دل میں کیا چل رہا تھا۔ کل ہی تو وہ ڈاکوؤں کے ساتھ کھیت میں وقت گزار کر آئی تھی اور آج دودھ والے سے دوستی کی شرط لگا رہی تھی۔ پھر چوتھے دن دودھ والا سچ میں 1000 روپے لے آیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے پیسے آنٹی کے ہاتھ میں رکھے اور آنٹی نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ دروازے پر دونوں کافی دیر کھڑے باتیں کرتے رہے۔ آنٹی کبھی مسکراتی تھیں، کبھی بالوں کو پیچھے کرتیں اور کبھی اپنی نظریں جھکا لیتی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ سب میں نے شہر میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ عورتیں بھی اپنی تنہائی اور خواہشات کے آگے کبھی کبھی ہار جاتی ہیں۔ آنٹی کے شوہر پردیس میں تھے اور شاید اسی خلا کو بھرنے کے لیے وہ یہ سب کر رہی تھی۔ 10 دن ہم نانا کے گاؤں میں رہے۔ ان 10 دنوں میں نے روز دیکھا کہ دودھ والے اور آنٹی کی بات بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی وہ صحن میں کھڑے بات کرتے